رات کے پہر نکل پڑے اسلام آباد سے سوات کی طرف۔ دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی اور تھوڑی سی نیند بھی، لیکن بھائی سفر کا جوش نیند سے بڑا ہوتا ہے۔ صبح ہوئی تو آنکھ کھلی اور منظر ہی بدل چکا تھا۔ گاڑی آگے بڑھ رہی تھی اور سامنے وہ خوبصورت پہاڑ، ایسے لگ رہا تھا جیسے قدرت خود ہمیں خوش آمدید کہہ رہی ہو۔ اب ہم بس میں بیٹھے تھے اور ہر طرف بس پہاڑ ہی پہاڑ۔ سچ بتاؤں تو کبھی دل کرتا تھا ویڈیو بناؤں، کبھی دل کرتا تھا بس خاموش ہو کر دیکھتا رہوں۔ سوات واقعی ویسا ہی ہے جیسا لوگ کہتے ہیں، پاکستان کا سوئٹزرلینڈ، اور یہاں آ کر پتہ چلتا ہے کہ تعریف کم کی گئی ہے۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے گئے ویسے ویسے نظارے بھی خوبصورت ہوتے گئے۔ یہ صرف ایک ٹریول نہیں تھا، بلکہ ایک احساس تھا، ایک سکون تھا۔ سوات کی زمین نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ تاریخ سے بھی بھری ہوئی ہے، کہیں قدیم آثار، کہیں پرانی کہانیاں، ہر جگہ ایک الگ ہی وائب۔ راستے میں بندو بالا پہاڑ اور ارد گرد ایسے مناظر کہ بندہ بس واہ ہی کہہ سکتا ہے۔ موسم ابھی تھوڑا گرم تھا، لیکن ہمیں پتا تھا کہ آگے جا کر یہ بھی ہمیں سرپرائز دے گا۔ موسم ابھی تھوڑا گرم محسوس ہو رہا تھا، لیکن سوات کا موسم ویسے بھی بڑا دلچسپ ہے۔ گرمیوں میں خاص طور پر مئی سے اگست تک یہاں کا موسم ٹھنڈا اور خوشگوار رہتا ہے، جو میدانی علاقوں کی گرمی سے ایک بہترین پناہ گاہ بنتا ہے۔ سردیوں میں دسمبر سے فروری تک یہی جگہ برف سے ڈھک جاتی ہے اور ہر طرف سفید چادر بیچ جاتی ہے، خاص طور پر مالم جبھا اور کالام کے علاقے۔ بہار کے مہینوں میں ہریالی اپنے عروج پر ہوتی ہے، پھول کھلتے ہیں اور دریا اپنے پورے جوش میں ہوتا ہے، جبکہ خزاں میں درختوں کے پتے سنہری رنگ اختیار کر لیتے ہیں، جو ایک الگ ہی خوبصورتی پیدا کرتے ہیں۔ یعنی سوات ہر موسم میں اپنا ایک نیا رنگ دکھاتا ہے، اور شاید یہی اس کی اصل خوبصورتی ہے۔ اور اب ہم آپ کو وہ راستہ دکھانے والے ہیں جہاں سے بس پہاڑوں کے اندر جاتی ہے۔ بس تھوڑی ہی دیر میں وہ خوبصورت سرنگیں آنے والی ہیں۔ دل میں ایک عجیب سی ایکسائٹمنٹ ہے، کیونکہ یہ سفر کا وہ حصہ ہے جس کا سب کو انتظار ہوتا ہے۔ جیسے ہی بس اس راستے کی طرف بڑھتی ہے، ارد گرد کے پہاڑ اور بھی قریب محسوس ہونے لگتے ہیں، اور لگتا ہے جیسے ہم واقعی قدرت کے دل میں داخل ہو رہے ہیں۔ بس تیار رہیں، کیونکہ آگے آنے والا منظر واقعی کمال ہونے والا ہے۔ پھر شروع ہوتا ہے مالم جبھا کا راستہ اور وہ سرنگیں۔ جب بس ان سرنگوں میں داخل ہوتی ہے نا، تو لگتا ہے جیسے کسی فلم کا سین چل رہا ہو، اندر لائٹس، باہر اندھیرا، اور ہم سب خاموش ہو کر بس اس لمحے کو فیل کر رہے تھے۔ ویسے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ہر سرنگ میں موبائل نکال کر او بھائی ویڈیو بناؤ موڈ میں تھے۔ یہ خوبصورت سرنگیں زیادہ تر حالیہ برسوں میں سیاحت کو فروغ دینے اور سفر کو آسان بنانے کے لیے تعمیر کی گئی ہیں۔ پہلے یہی راستے کافی مشکل اور خطرناک ہوا کرتے تھے، خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں سفر کرنا آسان نہیں تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ حکومت نے ان سڑکوں اور سرنگوں پر کام کیا تاکہ لوگ محفوظ اور آرام دہ انداز میں یہاں تک پہنچ سکیں۔ آج یہ سرنگیں نہ صرف سفر کو آسان بناتی ہیں، بلکہ یہاں آنے والوں کے لیے ایک دلچسپ اور یادگار تجربہ بھی بن چکی ہیں۔ آخر کار ہم اپنی منزل کے قریب پہنچ گئے۔ رات کو تھکن بھی تھی اور سکون بھی۔ اچھا سا آرام کیا اور اگلی صبح ہم اس وقت دریائے سوات کے کنارے گھوم رہے ہیں۔ پانی کافی کم ہے، لیکن پہاڑوں سے آنے والے چشموں کا صاف پانی ندی کی شکل میں بہتا ہوا دریا میں شامل ہو رہا ہے۔ میرے ساتھ یوسف بھی ہے، اور وہ بڑی دلچسپی سے ندی میں پتھر جمع کر رہا ہے۔ اسے یہ سب بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اب ہم واپسی کی طرف جا رہے ہیں۔ میں یوسف کو اٹھا کر ندی کراس کروا رہا ہوں، اور ہم آہستہ آہستہ دوسری طرف گلیشیئر کی سمت بڑھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے، دو بلند پہاڑوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی یہ ندی، جیسے قدرت نے خود ایک راستہ بنایا ہو۔ پانی کی آواز اور یہ خاموشی دل کو سکون دے رہی ہے۔ یہ اونچے پہاڑ واقعی قدرت کی شان ہیں، ہر طرف بس خاموشی اور خوبصورتی ہی خوبصورتی۔ یہ بہتا ہوا پانی دل کو ٹھنڈک دیتا ہے، جیسے زندگی کی روانی۔ اب ہم واپسی کے سفر پر ہیں اور ایک بار پھر اس ندی کو کراس کر رہے ہیں۔ ٹھنڈا پانی پاؤں کو چھو رہا ہے اور ارد گرد کے پہاڑ ایک الگ ہی منظر پیش کر رہے ہیں۔ ہر طرف قدرت کے رنگ بکھرے ہوئے ہیں، کہیں پتھر، کہیں برف اور کہیں بہتا پانی۔ ایسے لمحات انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ دنیا کتنی خوبصورت ہے۔ ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں اور اس حسین منظر کو اپنے دل میں محفوظ کر رہے ہیں۔ آخر کار ہم گلیشیئر تک پہنچ گئے ہیں۔ یہاں ہر طرف برف ہی برف ہے۔
میں نے جوتا اور ایک اسٹک لے کر برف پر چڑھنے کی کوشش کی جبکہ باقی لوگ بھی اوپر جا رہے ہیں اور تصویریں بنا رہے ہیں۔ اوپر سے پگھلتی ہوئی برف نیچے کی طرف بہہ رہی ہے جو اس جگہ کو اور بھی خوبصورت بنا رہی ہے۔ یہ خوبصورت یادیں ہمیشہ دل میں رہیں گی۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے کسی نئے سفر میں۔ شو کوٹڈ ٹیکسٹ۔